اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پائے جانے والے امراض کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا علاج بھی بیان کیا۔ اس مرض میں آج بہت سارے لوگوں کی جان پھنسی بھی ہے۔ اکثر لوگ سوال کر کے علماء سے پوچھتے ہیں، دعات سے پوچھتے ہیں، جی ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، تو ان وسوسوں کا علاج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لینا چاہیے۔ صحابہ نے جب یہی شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وسوسے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس شیطان کے شر سے مالک کی پناہ میں آئیے، کیونکہ شیطان نے تو یہ پہلے دن سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، شیطان کبھی شیطان کی اوریجنل شکل میں اپنی اصل روپ میں نہیں بیٹھے گا، وہ گمراہ کرنے کے لیے مختلف صورتیں اپنائے گا، ایسی صورتیں جس سے لوگ دھوکہ کھائیں۔ تو جو کتاب و سنت کی دعوت کے برخلاف دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے، الحاد کی دعوت دیتا ہے، حقیقت میں شیطان کے روپ میں شیطان کے فرائض ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، کیونکہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی شیطانی حملوں سے انسان بچے گا۔ لیکن یہ لازم ہے کہ شیطان جب حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ وسوسے، یہ دلوں میں آنے والی باتیں کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کی دوا استعمال کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کیا جائے گا، خالق و مالک سے اس شیطان مردود کے شر سے پناہ طلب کی جائے گی، تو یہ شیطان ذلیل و رسوا ہوگا۔